کے پاس کوئی ایسے کیسز آتے ہیں جو عورتیں سیکشولی اینڈ ایموشنلی فرسٹریٹڈ ہوں؟ جینڈر کا دیکھیں تو عورتوں میں ڈپریشن از فار مور کامن. مردوں کی گندی نظروں کا وہ ہر ایج میں سہتی. آدمی آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار میری بیگم تو گائے ہے نا. واٹ این آفل تھنگ ٹو سے. جسمانی بیماری کے لیے جائیں گے مگر ہم اپنی ذہنی پریشانیوں کے لیے ہم بڑا گھبراتے ہیں جاتے ہیں. کپڑے اتارنا مریض کے لیے بہت آسان ہے. آپ یہاں جا کے سیکس ایجوکیشن دیں نا کسی اسکول میں بچے کو تو جی ہمارا بچہ خراب کر. ہم نے ذہنی بیماریوں کو بیماری کا کبھی درجہ دیا ہی نہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی. پروگرام اور چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ آج ہم سیاست سے ہٹ کر، نیب کے معاملات سے ہٹ کر، جبری گمشدگیوں کے معاملات سے ہٹ کر آپ کے لیے جو پروگرام لائے ہیں وہ ہم ایک کی زندگی کو کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. جو حالات اور ماحول ہے اس میں ذہنی پریشانیاں بڑھی ہیں، یقیناً بڑھی ہیں. میرا تو صرف اندازہ ہے، لیکن میرے ساتھ جو اس وقت بہت مایہ ناز ایک سکائٹرسٹ موجود ہیں وہ ہمیں زیادہ تفصیل سے بتائیں گے کہ آج کل پاکستان میں کس قسم کی بیماریاں، ان کے سمٹمز، بعض اوقات ہم خود بہت کچھ فیس کر رہے ہوتے ہیں مگر ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں کوئی بیماری ہے، ہمیں کوئی پرابلم ہے. ڈاکٹر راحیل کریم، تھینک یو فار بینگ ان دا شو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر راحیل کریم ایم آر سی سائیک اور ایف آر سی سائیک ہیں. باہر سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کری، لندن سے. پاکستان کے یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے سکائٹری کے ہیڈ بھی رہے اور پڑھائی بھی انہوں نے ادھر ہی کری. اور چونکہ میرے دوست بھی ہیں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ بہت دفعہ یہ مانچسٹر میں ان کی پریکٹس ہوتی تھی مگر آن لائن یہ گلبرگ میں ان کا کلینک ہے، وہاں سے یہ آن لائن سیشنز بھی لیتے رہے ہیں. آج کل یہ پاکستان میں ہے اور ان کا ایک ہاسپٹل بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے جس میں یہ مختلف سیکیاٹرک سروسز وغیرہ کے حوالے سے وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے. سب سے پہلے راحیل، if I may call you that. جی نارملی تو میں راحیل ہی کہتی ہوں. By all means. Thank you. تو یہ بتائیے کہ آج کل، پہلے تو کووڈ کا دور آیا، پھر اس کے بعد سے اکنامکلی بتدریج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. What kind of problems جو لوگ آج کل فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو ہے نا کہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں، بلکہ I'll go as far as saying that کووڈ سے پہلے بھی کوئی حالات اتنے گرینڈ نہیں. صحیح، مگر پھر ٹھیک ہے اکنامکلی بھی اسٹارٹ. But then obviously COVID brought in a lot of illnesses, it brought in social isolation, people were hemmed into their houses, elderly people were dying. تو کووڈ کے بعد تو ایک بہت میجر سرج آیا مینٹل illness کا اور مینٹل ہیلتھ پرابلمس کا. بلکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ بات بڑی کلیئرلی کی تھی کہ آفٹر کووڈ دا نیکسٹ پینڈیمک از گوئنگ ٹو بی آف مینٹل ہیلتھ پرابلمز اینڈ سبسٹنس مس یوز. کووڈ کے دوران بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھ کے نشہ کرتے رہے. جی. Certainly in the West they would order wine or whatever they would have drunk through whilst ordering their groceries and so on and so forth. So وہ تو ایک کیٹاسٹرافک ڈیزاسٹر تھا نا جی. ابھی آپ اس سے ریکور ہوئے نہیں، وہاں سے سلسلہ ٹوٹا نہیں کہ آپ کی اکنامک انسٹیبلٹی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اور دیکھیں ذہنی بیماری کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ فیئر آف دی اننون ہے. جہاں پلان نہ کر سکیں کہ یار میں اگر گھر سے نکلتا ہوں تو باہر تمبو لگا ہوا ہے اور میں روڈ نہیں کراس کر سکتا، مجھے اب جلدی جانا ہے، مریض دیکھنے ہیں یا کہ کوئی سیویئرلی انویل پرسن ہے. روڈ ریج میں دیکھتا ہوں بے انتہا ہے یہاں، کوئی ڈسپلن ایز سچ نہیں ہے، لوگ فرسٹریٹڈ ہیں، غصہ دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. اب معاشرے میں ڈسپیرٹی بہت ہے، سوشل ڈسپیرٹی بہت ہے، بہت غریب ہیں یا بہت امیر ہیں. آپ جم خانہ چلے جائیں آپ کو کیسی کیسی گاڑیاں نظر آئیں گی.
وہاں وہی کیڈی ہیں جو 600 روپے کے لیے یا 500 روپے کے لیے ایک 10 لاکھ روپے کا بیگ کھینچ رہے ہیں گولف کا. دیکھیں, money cannot buy you happiness, but it certainly helps. But it helps a lot. Of course, I Even if agree. you are to be miserable, I agree. it's easier being miserable with No, money. what I'm just saying is that huge amounts of money will not make you happy. Yeah. You know, but obviously you need to have Give me enough huge to... amounts of money, I'll be very happy right now. I wish I had that kind of money. You make enough, you just told me. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں تک ہم بایولوجی کی بات کرتے ہیں, تمام تر ذہنی بیماریوں میں جینیٹکس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دی ایٹیولوجی اور دا کازیشن آف مینٹل ایلنس. اور یہاں پاکستان میں نے ایک چیز شروع سے دیکھی ہے, نئی بات نہیں ہے, دیٹ ایک مریض ٹھیک ہو کے جاتا ہے تو 10 اور مریض اسی خاندان کے آ جاتے ہیں. اب جینڈر جو ہے, خواتین کو ڈپریشن از 2 times more common as in men. What is the reason? دیکھیں جی, عورتوں کا ایک سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ سا سسٹم ہے. دے ہیو اے سیپریٹ سسٹم دیٹ مین ڈونٹ ہیو. ان کے رولز بڑے براڈ ہیں, ان کو ماں بھی بننا پڑتا ہے, بیٹی بھی بننا پڑتا ہے, بہو بھی بننا پڑتا ہے, ان کو ایک ورکنگ وومن بھی بننی پڑتی ہے, بچے بھی پیدا کرنے ہوتے ہیں, بچوں کو پالنا بھی ہوتا ہے, دنیا کے اتار چڑھاؤ سے بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے. اور اس پروسیس میں جو خواتین ظاہر ہے کام نہیں کرتی, ان کی تمام تر زندگی ایک طرح سے سمجھیں کہ ضائع ہو جاتی ہے انہی کاموں میں. اینڈ ایٹ دی اینڈ اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی آلموسٹ اے تھینک لیس جاب, یو نو. True. ہاں, کوئی بھی شکریہ نہیں ادا کرتا آپ کو اچھی ماں بننے کا. 24/7 بھی آپ کر رہے ہو, جہاں کام خراب ہوتا ہے اس پہ ذمہ داری, اس پہ بلیم جو ہے آپ کو ضرور آئے. That's so true. اس کے علاوہ چائلڈ ریئرنگ از اے, یعنی کہ بچے کی پیدائش از اے میجر لائف ایونٹ. اٹس اے میریکل دیٹ ہیپنز ایوری منٹ ان دس ورلڈ. تو وہ تو اس میں دیکھیں نا کہ پوسٹ پارٹم سائیکوسس, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, مگر ان چیزوں کو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جی ہاں, اور اگر اویئرنیس ہے تو they don't know how to handle it. بالکل درست ہے. اب یہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ خواتین میں تو جنرلی اور کچھ رسک فیکٹرز ہیں, یعنی کہ اگر آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے 11 سال کی عمر سے پہلے, تو there is a lot of research to tell you that you're far more prone to develop depression and other psychiatric problems if there is maternal loss. But what is the reason? دیکھیں, وہ ماں فاؤنڈیشن بناتی ہے نا بچے کی, ہاں یہ تو ہے نا. جب عمارت کی فاؤنڈیشن جو ہے ماں کے بغیر یا کیئرنگ پیرنٹس کے بغیر نہیں ہوتی, تو یو آر فار مور پرون. اور چھوٹے بچے ہینڈل نہیں کر سکتے بریومنٹ اور لاس, مشکل ہوتا ہے ان کو نہیں سمجھ, کیونکہ ہماری ریئرنگ ایسی ہے ایبسلیوٹ کہ ہم پہلے دن سے وہ جس کو کہتے ہیں نا آپ اسٹیریوٹائپڈ رولز, بالکل وہ بہت انفورس. اور ہمارے یہاں جو میٹافوریکل امبیلیکل کارڈ جو آپ کہہ لیں کہ یعنی کہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت دیر تک لوگ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. انگلینڈ میں, آپ ویسٹ میں تو آپ دیکھیں نا 13-14 سال کی عمر میں وہ انڈیپینڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی وہ فیملی ویلیوز ایسی نہیں ہیں جیسی رہی ہیں, تو وہ بھی بہت ڈائلیوٹ ہو چکی ہیں. جو میں دیکھتا ہوں یہاں 2 بڑے پریڈومننٹ ایموشنز جو ہیں معاشرے میں, ایک تو جیلسی ہے, دوسرا ہے گریڈ. ٹھیک ہے جی. جیلسی میں کمپٹیشن از دا کلر آف جوائے, ہے نا. تو کمپٹیشن جہاں ہے کہ ساتھ والے کے پاس بڑی گاڑی ہے یا ساتھ والے کے پاس موٹر سائیکل ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس کا بچہ ولایت میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, میرا بچہ تو یہاں اسکول بھی نہیں جا سک رہا. تو یہاں ایک جو ہے نا شارٹ کٹ ٹو سکسیس میں بے انتہا دیکھتا ہوں. لوگ راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں. دے ڈو ناٹ سی دس ایز اے کائنڈ آف اے پروسیس. اچھا ایک بات بتائیں, ہم معاشرے کی بات کی اور اپنی خواتین کی بات کی ہے. One thing that I see a lot in the society, and I've seen many such cases. جی. Women who are widowed young, or even if not young, or you know, who are not married or who have been divorced. جی. Now they may not want to have another marriage. جی. But maybe they just want a relationship. درست. A good relationship, a companionship. A fulfilling one. ہاں. اچھا اب ہمارے یہاں اگر کوئی مرد کر رہا ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اب سوال یہ, مرد بھی تو کسی عورت کے ساتھ ہی کر رہا ہے, انلیس سارے کے سارے ایجنٹ ہیں ہمارے یہاں, تو ایکسکیوز می, تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. جی جی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ول کیری اے گریٹ اسٹگما آن دا وومن
So there is a greater tendency to normally hide that kind of relationship. تو آپ کے پاس کوئی ایسے کیسز آتے ہیں جو عورتیں سیکشولی اینڈ ایموشنلی فرسٹریٹڈ ہوں؟ جی جیسے میں نے کہا کہ ایک تو I want to ask this because this is a topic آپ جتنے شوز دیکھ لیں اس طرح کے سوال کوئی آپ پوچھتے نہیں ہیں, اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے درست ہے پرابلمس کو. میں اس کے 2-3 پہلو واضح کرنا چاہوں گا. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اگر آپ جینڈر کا دیکھیں تو عورتوں میں ڈپریشن از فار مور کامن, ٹھیک ہے جی. دوسری بات ہے کہ ڈیورس ویمن میں ڈپریشن کا انسیڈنس اور پریولنس از مچ ہائر. Really? Unmarried women میں it's less as compared to married women. Really? Yeah. But what age group are we talking about? We are talking about anywhere from 22 to 40. All right. جی اس ایج گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں دوسرا بٹ آف یور کوشچن اے ویری پیٹریارکل سوسائٹی ہے نا, آدمی تو ڈومینیٹ کرتا ہے لارجلی دنیا میں بھر میں ڈومینیٹ کرتا ہے, لیکن یہاں چونکہ ڈومینیشن از فار مور بیکاز موسٹ ویمن آر ناٹ اکنامکلی وائبل اور ڈیپینڈنٹ. سیکس کے بارے میں ویسی بات کوئی نہیں کرتا. اگر ڈاکٹر بھی بات کرتے ہوں, پہلے نہیں کرتے, تو یہ تو زیادہ حکیم اور جن نکالنے والے اور بنگالی عامل کہ جی پیار آپ آ جائیں تو آپ کے قدموں میں پیار آ جائے گا. محبوبہ جو ہے آپ کو محبوب بھی, ہاں جی. تو بیسیکلی آدمی تو کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. ایگزیکٹلی. But he's getting it away with a woman now. No, I fully take your point. But what I'm just saying is that یہ بیسیکلی جینڈر اور سوشل انیکوالٹی کا کوشچن ہے کہ جہاں ایک آدمی جو بھی کر لے بھلے وہ سیکشل انوینڈوز میں بھی چلا جائے, اس کی مسٹریسز بھی ہوں, لیکن وہ تو اپنا کام جاری رکھتا ہے نا. whereas similar kind of roles are not acceptable or allowed for women. جتنا مردوں کی گندی نظروں کا اور لائن مارنے کے کلچر ہے نا یہاں پہ, اس کو وہ ہر ایج میں سہتی ہے. دیکھیں جی میں I've lived abroad for many years. وہاں کسی کو اسٹیئر کرنا جو ہے بس میں بیٹھے ہوئے یا ٹیوب میں بیٹھے ہوئے یا کام پہ انتہائی غلیظ اور گندا سمجھا جاتا ہے. اور شروعات ادھر ہی سے ہوتی ہے. جی ہاں. تو وہ میں شاید لفظ استعمال نہ کرنا چاہوں, یہاں تو نظروں سے بڑا بڑا کچھ کر لیتے ہیں لوگ, ہے نا. I mean you can feel it that they are like undressing you. I mean sorry. اور عورتیں بڑی پرسیپٹیو ہیں, ایسی بات نہیں ہے. They are much sharper ایک نظر اٹھتی بھی مرد کی عورت emotionally mature, اور عورت بھی آدمی کو بھی جج کر لیتی کہ یار یہ اس کی نظر سے وہ جج کرتی ہے کہ یار یہ کس قسم کا سول آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی. You know Rahil, what my father would always say. جی. He taught me to always shake a man's hand. درست ہے. And maintain a level eye contact. بالکل درست ہے. کہنے لگے اگر ہینڈ شیک فرم نہیں ہے اور آنکھ کچھ سٹک رہی ہے نا, درست ہے جی, کلیئر نہیں ہے, درست ہے, بندہ غلط ہے. جی ہاں. And that is so true. تو دیکھیں it is how we have brought up our sons, it is how we have been brought up as. تو ہر چیز کے لیے جو بھی معاشرتی سمجھنے انیکوالٹی کہہ لیں یا اس کو معاشرتی ایکسیپٹنس نہیں ملی, تو یہ فاؤنڈیشن سے شروع ہوتی ہے. تعلیم اور تربیت دو بڑے فرق لفظ ہیں. بالکل بالکل. تعلیم تو شاید آپ حاصل کر لیں, مگر تربیت جو ہے وہ آپ کے پہلے کچھ سالوں میں آپ کے اپنے اٹیچمنٹس کے ساتھ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے, مائیں جو ہیں ان کی پٹائی ہو رہی ہے, ان کو ڈیمین کیا جا رہا ہے, اور unconsciously people take it. So obviously the child then learns that this is okay. ایسا ہی ہوتا ہے, تو پھر عورت کی عزت تو نہیں ہوئی نا. نہیں, عورت کی عزت دیکھیں گھر سے آپ کو, اور ہم اگر تھوڑا سا اپنی مسلم لیڈرشپ میں دیکھیں تو جو عورتیں ہیں بین ون آف دا موسٹ سکسیسفل پیپل. بعض دفعہ لوگ جو ایسی بیماریوں سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, درست ہے, انہیں خود بھی نہیں اندازہ ہوتا that they are independent. جی. ایک اور میجر جو میں خواتین ایک دیکھتا ہوں اور مرد بھی دیکھتا ہوں, بٹ اسپیشلی ویمن is married women who have been married for 10, 20, 30 years,
بٹ وہ ان کی زندگیاں اتنی عذاب ہیں, بٹ ان کے پاس آس پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس سے وہ کیسے نکلیں. So it is not just the married or the unmarried women, it's just specifically people or individuals who are in really very toxic or very malnourished relationships, جہاں کہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, کمپینینشپ نہیں ہے, وہ بس وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کئی آدمی آتے ہیں مجھے کہتے ہیں یار یہ تو میری بیگم تو گائے ہے نا. واٹ این آفل تھنگ ٹو سے. ویری جانور. اس کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تو ہر بات مان لیتی ہے نا. نہیں, جب اگر آپ کی اچھی ایک اوپن نہیں ہوں گے, آپ کا وہ ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گی پھر؟ درست ہے, وہ مان لے گی بات. تو ایز سچ اینگزائٹی از انکریڈبلی کامن ان ویمن. اور میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ 9% آبادی آپ کی جو ہے پاکستان کی از انوالوڈ ان سبسٹنس مس یوز, ہارڈ کور سبسٹنس مس یوز. اس میں سے تقریباً 3% خواتین. 9% آپ بہت کم نہیں بتا رہے. نہیں, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا. دیکھیں جی, ڈرگ ایڈکشن میں تو اسٹیٹسٹکس ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل کام ہے. ایکوریسی تو آپ کو ملے گی نہیں. ریسرچ نہیں ہوتی نا پراپر, کوئی ریسرچ بھی نہیں ہے. اور ہمیں کون بتاتا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پکڑے جاتے ہیں یا جو کرائمز میں ملوث ہیں یا جو جیل چلے جاتے ہیں یا جو ڈرگ پیڈلرز ہیں یا جو مختلف ہسپتالوں میں شاید داخل ہیں. تو آئی فلی اگری وتھ یو کہ 9% سے بہت زیادہ ہے. اب 8.4 بلین پاؤنڈز ہر سال جو ہے یا $US لگائے جا رہے ہیں ان کی ریسرچ پہ. ہم نے ذہنی بیماریوں کو بیماری کا کبھی درجہ دیا ہی نہیں. اسٹگما ہے راہی, جی ہاں, کہ اگر آپ سائکیٹرسٹ کے پاس چلے گئے تو وہ آپ تو مینٹل ہیں کوئی. درست ہے جی. ہم جسمانی بیماری کے لیے جائیں گے مگر ہم اپنی ذہنی پریشانیوں کے لیے ہم بڑا گھبراتے ہیں جاتے ہیں. درست ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ کسی فزیکل ہیلتھ یعنی کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی لمپ میں ہے بریسٹ میں یا کوئی اور آنتڑیوں کا مسئلہ ہے تو آپ تو کپڑے اتارنا مریض کے لیے بہت آسان ہے. ڈاکٹر مگر اپنی انر سائیڈ, ہاں جی, ذہنی لبادہ اتارنا جو ہے نا, اٹ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. اور اس میں ڈاکٹر کا بھی ایک رول ہے کہ مریض کو اتنا ایونچولی کمفرٹیبل کرے, اتنا وقت دے تاکہ اس کے. اور اکثر ہمارے ہاں جو خواتین دیکھتی ہیں میں جو ڈپریشن کی, وہ پلر ٹو پوسٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں. بیکاز in our culture as opposed to in England, it presents with headaches, generalized aches and pains, lethargy, fatigue. It's all depression. ہاں, it's all depression. Oh my God. But presenting England میں تو آ کے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی I'm very depressed, Dr. Kareem can you help me? And off you go, you rattle on the symptoms, they say yes, you treat them effectively either psychologically and with medication and off they go to lead a happy life. وہاں اس میں انویسٹمنٹ اس لیے زیادہ ہے in the western world کیونکہ یہ ہیلتھ اکنامکس کا ایک سوال ہے. دیکھیں نا, اگر آپ پاکستان میں تو اس وقت خواتین زیادہ ہیں آدمیوں کے. ہاں, اگر آپ ایک 55% آبادی کو مارجنلائز کریں گے تو پھر کس طرح ہوگا؟ تعلیم نہیں دیں گے, اچھی مائیں نہیں بنائیں گے, پڑھی لکھی مائیں نہیں بنائیں گے, تو وہ تو پھر ایک نسلوں کی نسلیں اجڑ جاتی ہیں نا. تو جہاں تک اسٹگما کا تعلق ہے, اسٹگما کے بہت سارے نقصان ہیں. اینڈ اسٹگما ناٹ جسٹ, اسٹگما کا ایک سب سے بڑا نقصان ہے, اٹ پریونٹس یو فرام سیکنگ ٹریٹمنٹ, ہے نا. جب آپ کسی بیماری کا وقت پہ علاج نہیں کرتے, اگر آپ کو ملیریل سپلین ہے, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, اس وقت جاتے ہیں جب وہ 10 پاؤنڈ کی ہو چکی ہے, تو ظاہر ہے علاج مشکل ہے. سو اسٹگما پریونٹس پیپل فرام سیکنگ ہیلپ, پہلی بات. دوسرا اسٹگما صرف بیماریوں پہ نہیں ہے, ڈاکٹروں پہ بھی ہے. میں جب شروع میں آیا تھا انگلینڈ میں, تھنگز آر ویری ڈفرنٹ. حالانکہ 2 بہت ہی ایمیننٹ لوگ تھے, مجھے کہتے ہیں تم کیا چریوں کے ڈاکٹر بن کے آئے. میں کہا سر میں تو اس شخص کے لیے کارآمد ہوں جس کے پاس دماغ ہے, جس کے پاس دماغ نہیں ہے اس کا میرے پاس آنے کا کوئی کام نہیں. یہ جو ڈرگ کے ریلیپسز کا کیس ہے, ڈونٹ یو تھنک اٹ آلسو ڈپینڈس کہ اگر آپ جب اندر ہوتے ہو تو آپ کو ہر چیز منع ہے نا, وہ ایک اسٹیرائل انوائرمنٹ ہے نا. when you get out you are talking of
गोइंग बैक इन द सेम कंपनी इन द सेम माहौल, दुरुस्त। और अगर वो चीज़ें नहीं हटाई जाएंगी तो 99 या 98 और यू वुड नो द परसेंटेज रिलैप्स तो होना ही। देखें जी, रिलैप्स रेट्स आर वेरी हाई एंड रिलैप्स रेट्स आर इन कोरिलेशन विद द क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट दैट यू गेट। हाँ जी, ठीक है जी। तो क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट में हम मेडिकल असिस्टेड ट्रीटमेंट तो इतनी एडवांस हो चुकी है कि ना हम तकलीफ होने देते हैं किसी को विड्रॉल्स की, और हम रिलैप्स प्रिवेंशन पे भी उन रिसेप्टर्स पे जहाँ ये दवाइयाँ जाके लगती, उन रिसेप्टर्स को हम हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेडिकली असिस्टेड तरीके हैं कि उन रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक करते हैं। स्टिग्मा अगेन प्रिवेंट्स दीज पीपल फ्रॉम सीकिंग हेल्प। तो लाइफस्टाइल ऑल्टरेशन, पीयर ग्रुप प्रेशर, बहुत मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज करता हूँ कि यार कोई तालीम ही नहीं दी जाती बच्चों को यहाँ स्कूलों में। आप यहाँ जाके सेक्स एजुकेशन दें ना किसी स्कूल में बच्चे को, तो ये हमारा बच्चा ख़राब कर रहा है। इवन देयर इज अ सर्टेन पॉपुलेशन इन इंग्लैंड जहाँ के कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ वो सेक्स एजुकेशन नहीं देना चाहते हमारी कम्युनिटी के लोग उनको। Rahil, let me ना वो share a ड्रग्स की very, एजुकेशन देना चाहते हैं। हाँ, let me भाई share a उसको very, कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ें क्या हैं? हाँ, और इंटरेस्टिंगली ना, शादी से पहले मैं कई आदमी औरतें देखता हूँ जिनकी शादियाँ ठीक चल नहीं रही होती, उनको पता ही नहीं है कि बेसिक्स क्या हैं ऑफ अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। कोरे हैं, उनके दोस्तों ने जो बता दिया वही उनके लिए गॉस्पेल है। आप जो बात कर रहे हैं ना, once I underwent a major hysterectomy and my son was studying in the institution in Lahore at that time, and he was so scared. He was very small, grade 2 में था, and he would cry, छुप छुप के मुझे देखा करता था। He thought I'm going to die. Of course. He thought that something his has happened. perception, I'm isn't going to it? die. Yeah. So once he came and he just held my hand and he said, "Ke, you know, I want you to know I love you so much and please don't die." I said, "Oh, hello, sit down." And I gave him a complete rundown of what I was facing. Right. Now, the next day when he went to school, वो वहाँ भी डिप्रेस रहा होगा, तो टीचर ने कहा आज तो मैं इतने डिप्रेस नहीं हूँ. So he stood up in the class and he gave the entire medical rundown of my history, that now I know कि मेरी माँ को ऐसा कोई मसला नहीं है, वो मर नहीं रही. स्कूल वालों ने मुझे कॉल कर लिया, उन्होंने कहा आप कमाल की खातून है, आप इस किस्म की बातें बच्चे से कर रही हैं. मैंने कहा तो क्या करूं, वो समझ रहा है मैं मर रही हूँ. इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ऑनेस्ट. तो देखें, दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है. यू कैन नॉट गिव मी वन एग्जांपल of any country which is progressive and not educated. Tell me one more thing. Education, 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 till I will go blue in my face, I will continue to say this. Don't go blue in your face, of course please. But tell me one thing more. हमने ख़वातीन का भी अलग से जिक्र किया. दुरुस्त. हमारे यहाँ चूँकि मर्दों के ऊपर समझा जाता है, अब तो खैर बहुत सारे फैमिलीज ऐसी हैं कि औरत और मर्द दोनों मिलकर अपना कर रहे होते हैं, घर चलाते हैं, मगर ज़्यादातर जिम्मेदारी तो मर्दों की ही समझी जाती है. तो इस ज़मन में जो आपके पास मर्द पेशेंट्स आते हैं बहुत ज़्यादा, यकीनन होते होंगे उनकी भी तादाद, तो जनरली आजकल उनके ऊपर किस किस्म के जहनी दबाव का शिकार होते हैं या बीमारियों का? तो मैं थोड़ा सा देखें, आई एम ऑल फॉर विमेन लिबरेशन एंड विमेन राइट्स जी, बट हमारे यहाँ जहाँ औरत को किसी हद तक, मैं शायद कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें सूट करती हैं फ्रॉम द विमेन लिबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं. जो कल्चरली एक्सेप्टेबल चीज़ें होती हैं वो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं. तो आदमी पे बोझ बहुत ज़्यादा है. बेशक. 4 टांगे हैं ना, वो गधा है तो नहीं है ना, उसके ऊपर आप डाली जाएं बोझ, डाली जाएं, और डाली 7-8 जाएं, लोग खाने वाले, एक आदमी कमा रहा है. हाँ, तो वो औरतों को देखें, मैंने जैसे पहले भी बात की, 5% आबादी है, आप इनको एक मेजर आपकी वुमन फोर्स है, इसको हार्नेस करें. क्या हर्ज है औरत का काम करने में? इनकी ब्रेन की जो वायरिंग है इज मच बेटर देन a man's wiring. Honest to God, I'll say that. Oh, well said. Men are obviously good in certain things, but women are far more capable. Women are emotionally, I find, stronger. A lot of times. I think, of course, there are exceptions and reversals. I don't entirely think whether they are stronger, but I think they have a higher emotional quotient. यानी कि वो
they are more in touch and more in tune with their emotions as compared to men, and they're obviously much better at expressing their emotions. آدمی تو یہاں کہتا ہے کہ جی میں نے تو بات کر لی تو مجھے تو کہیں گے جی ایتے کمزور ہے, کاورڈ ہے, ایتے ہینڈل نہیں کر سکتا. بہت زیادہ. یہاں آپ دیکھیں نا, مین ڈونٹ کرائی, یہ بھی کیا بات ہے, اللہ میں نے ایسے ہی آنسو دیے عورت کو جیسے آدمی. بالکل, I agree with you. Thank you so much, Raheel, Very for welcome. coming today